لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تمام بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا. اندر والی آواز کو تھوڑی اندر والی سیٹ کرو آواز تھوڑی سی کھول دیں. انتہائی تھوڑی سی کٹ کر واجب الاحترام بس ٹھیک ہے. دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیاں اور بہنوں، میں کئی جمعہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو بڑی ہی تفصیل دے نال تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کر رہے ہوں. تساں حضرات دے گوش گزار کرن دا مطلب اور مقصد کوئی ہے کہ جڑے اہم واقعات اور جیڑیاں کچھ ایسیاں چیزاں جیڑیاں عام سنن نو نہیں ملدیاں
وہ بھی تساں حضرات دے سامنے رکھیاں جان تاکہ تساں حضرات نو اندازہ ہو جائے کہ حضرت ابراہیم کنا کنا سختیاں نو برداشت کر کے رب دے حکم دی تعمیل کرتے نظر آ۔ گزشتہ جمعے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مشرکین منجنیق دے نال بن کے منجنیق دے ذریعے آتش نمرود وچ سٹ چھڑ دین، اور میں یہ بھی دس چکیا کہ اس اگ دے اندر کچھ جانور ایسے سن جڑے ودان دی کوشش کر رہے سن، کچھ پرندے ایسے سن جڑے اگ نو بجھان دی کوشش کر رہے سن۔ کوشش کسے دی بھی کامیاب نہ ہوئی، لیکن رب نے فرق پا چھڑیا، ایک نو جنتی بنا چھڑیا، ایک نو جہنمی بنا چھڑیا۔ بس اسی دے حوالے نال چند اہم گزارشات اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے رکھاں گا۔ دعا ہے اللہ پاک شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا جائے سنیا جائے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 4000 لوکاں نے انساناں نے منجنیق نو کھچ کے زور لگا کے ابراہیم علیہ السلام نو اگ وچ سٹیا ہے، اور شیطان بڑا ہی ملعون اور لعنتی کہوایا جاندہ ہے، اور یہ ہر ایک دا کھلا دشمن ہے۔ اس دی بھی طاقت مشرکینہ دے نال شامل حال سی۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ویلے اگ وچ چلے گئے، اگ دے اندر جان تو پہلے جیرے درخت جل کے بھسم ہو گئے سن، کوئلہ بن گئے سن، ابراہیم دی برکت دے نال رب نے او درخت دوبارہ اگ دے اندر ہی ترو تازہ کر کے انہاں نوں میوے لگا چھڑے۔ اے برکت کہہ لو، اے ابراہیم دا معجزہ کہہ لو، اے رب دا خاص فضل کہہ لو، اے رب دی خاص رحمت کہہ لو۔ اللہ فرماندے ہیں کہ جدوں بندہ دلوں میرے نال لا لیندا ہے تے میرے نال اپنے دل دیاں تاراں جوڑ لیندا ہے نا، پھر دنیا دیاں طاقتاں ٹل لا لین اس تاراں نو توڑن واسطے۔ مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، دنیا جہان دیاں تاراں ٹوٹ سکدیاں نے، اس بندے نال میری جڑی ہوئی تار کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جبریل امین دیکھ رہے سن کہ جدوں ابراہیم اگ دے اندر جا کے مسکرائے، مسکرانا کوئی بڑی گل نہیں، لیکن اگ دے اندر جا کے مسکرانا کمال ہے۔ ذرا جی پریشانی آ جائے، ساڈے چہرے دیاں خوشیاں تے ساڈے چہرے دیاں تازگیاں ختم ہو جاندیاں کہ پتہ نہیں کی بنے گا، لیکن سلام کراں ابراہیم خلیل اللہ دی عظمت اور جرت اور سطوت نو کہ سامنے اگ جلدی پئی ہے، پتہ ہے نا مینوں وچ سٹ دینا ہے،
پھر اللہ فرماندے کہ جدوں ابراہیم نو پتا سی نا کہ مینوں وچ سٹنا ہے، اے تے پتا سی پر اے نہیں سی پتا کہ اگوں ہونا کی ہے، میں چلنا ہے یا بچنا ہے۔ اللہ فرماندے اج میں ابراہیم نو او دے علم نو ایتھے روک دیتا کہ ابراہیم تینوں اے تے پتا ہے کہ انہاں نے تینوں اگ وچ سٹنا ہے، پر تینوں اگلی گل دا نہیں پتا کہ اگ نے تینوں جلانا ہے یا تو اگ نو گلزار بنا دینا ہے۔ اے جیری علم غیب دی خبر ہے نا، اللہ فرماندن ابراہیم میں تینوں بھی نہیں دتی، جے ابراہیم ڈر جاندے، ابراہیم نو پتا ہوندا کہ مینوں کیڑا اگ جلا دینا ہے، مینوں کیڑا اگ نقصان پہنچانا ہے، مینوں کیڑا اگ نے کوئی میرا نقصان کر دینا ہے، پھر ابراہیم رب دے دروازے تے فریاد نہ کرتا، پھر ابراہیم رب ول کیوں ویکھدا، پھر ابراہیم رب دے اگے منا جاتا نہ کرتا۔ معلوم ہویا کہ جس ویلے ابراہیم اگ دے سامنے بیٹھے سن، سٹن والے سن، پتا سی نہ سٹ دینا ہے، پر اگلی گل دا نہیں سی پتا کہ اج میرے نال کی ہونا ہے یا اگ نال کی ہونا ہے۔ اس گل دا یا رب دے علم دے اندر سے، اے گل رب دے خیالاں دے اندر سے کہ جدوں میرا نبی اگ دے اندر آئے گا، دنیا نے اج تک ویکھیا ہے کہ اگ جلا کے انسان دیاں بوٹیاں تے جلا کے تے ہڈیاں سار کے رکھ دیندی ہے، مٹی بنا کے رکھ دیندی ہے، لیکن اج جدوں میرا جلیل القدر پیغمبر اگ دے اندر قدم رکھے گا، آواز آندی ہے ابراہیم پریشان نہیں ہونا، قدم رکھنا تیرا کام ہوئے گا، اگ نو گلزار بنا دینا میرا کام ہوئے گا۔ یہ ادو ہوندا ہے جدوں یقین کامل ہوگا، یہ ادو ہوندا ہے جدوں رب تے بھروسہ ہوئے، یہ ادو ہوندا ہے جدوں رب تے ایمان ہوئے، پھر رب اگ گلزار بناتا ہے۔ جب تے رب تے یقین ہوئے، آئے نا قید پہ گیا تے آگے کہنے لگے نمرود دانے لین آیا، تے نمرود کہنے لگا ابراہیم تقریرہ بھی میرے خلاف کردا، ساڈے رباں دی توہین بھی کردا، اہانت بھی کردا، تے گندم بھی لین آ گیا، دانے بھی لین آ گیا، یا تقریرہ چھٹ دے یا دانے چھٹ دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں دانے تے چھٹ دیاں گا پر تقریرہ نہیں چھڑنیاں، تبلیغ نہیں چھٹاں گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ واپس آ گیا، خیال آیا کہ خالی ہاتھ گھر جاواں گا تے گھر والی کی کہے گی، کہ خیال آئے گا وہ دل دے اندر، کی سوچے گی۔ رستے چوں حضرت ابراہیم نے اپنے اس تھیلے دے اندر ریت بھر لئی، سبحان اللہ کہہ دیو، ریت بھر لئی تے کندھیاں تے رکھی تے گھر وال ٹر پئے۔ رات ہو گئی، صبح اٹھے تے ویکھیا گھر والی آٹا گون رہی سی، سبحان اللہ کہہ دو، کہنے لگے پلیے لوکے آٹا گون رہی ہیں، سبحان اللہ۔ کھانا تیار کر لگی، ہاں اچھا آٹا کتوں آیا؟ کہنے لگے سرتاج وہی تے ہے جرا رات تسی لے کے آئے سی۔ ابراہیم کہندے ہیں جے رب تے یقین کامل ہوئے رب ریت نو بھی گندم بنا چھڑتا ہے، لیکن یقین ہوئے تے تاں ہے۔ اللہ یا قیوم برحمتک استغیث۔ اگ دے اندر ابراہیم مسکرا رہا ہے، پانی دا چشمہ اگ وچ جاری ہو گیا، سبحان اللہ بندے ہے، تسی ذرا اگ وچ پانی چلا کے دکھاؤ، یا اگ رہے گی یا پانی رہے گا۔ اللہ فرماندے نے یہ میریاں قدرتاں نے، اگ بھی چلی جاندی ہے پانی بھی چلی جاتا ہے۔ جنت چوں خوبصورت تخت لیا کے اگ وچ رکھ دیتا گیا، جنتی لباس ابراہیم نو پوا دیتا گیا، دائیں بائیں ترو تازہ پھلاں دے درخت آ گئے، سبحان اللہ۔ اچھا جے فرشتے جنت چوں پھل لے آندے ٹرے وچ رکھ کے، وہ بھی کمال ہی سی نا، جنت چوں پھل آ جانا ہی کمال ہے،
اللہ فرماندے ابراہیم تیرے لیے ذرا میں نا قانون بدل دیتا ہے، جے اج میں فرشتیاں نو بھیجیا نا تے لوکاں کہنا ہے نوری نبیاں دے کام آ گئے، میں یہ گل سننا ہی نہیں چاہتا، میں تے درختاں نو حکم دیندا اوے اگ دے اندر جڑے جلے ہوئے درخت سن نا او ترو تازہ ہو کے پھل دین لئی تیار ہو گئے، دائیں بائیں پھل لگے ہوئے، کھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ نمرود محل دی چھت تے چڑھیا ہے تے جا کے انہیں اگ وچ ویکھیا کہ ویکھاں ابراہیم دا بنیا کی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھا مدیلا کہہ لگے جدوں نے ویکھیا نا کہ اسی تے انے دن لا کے لکڑاں کٹھیاں کیتیاں اگ جلائی، اے وچ پیا مسکرا رہا ہے، اے وچ پیا ہسدا ہے، اینوں تے پریشانی کوئی نہیں، اینوں تے ٹینشن ہی کوئی نہیں، اسی تے سٹیا سی کہ جل جائے گا، انہیں کی جلنا سی، انہیں تے میرا سارا پروگرام جلا چھڈیا، الٹ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اسی چھت تو کھڑے ہو کے نا پتھر مارنے شروع کیتے اگ دے اندر کہ اگ نال نہیں جلے، پتھراں نال ابراہیم ختم ہو جائے گا۔ ہن ایمانداری نال دسنا جیڑا رب اگ نو حکم دے سکتا ہے پتھراں نو حکم نہیں دے سکتا؟ پتھر جس نے سٹنے شروع کیتے نا یکے بعد دیگرے بار بار پتھر سٹتا رہا، رب نے انہاں پتھراں نو حکم دے دیتا کہ ہوا وچ ہی رک جاؤ، سبحان اللہ، ہوا وچ رک گئے۔ علماء کہندے نے تیواں بن گئیاں، بدلاں دی طرح پتھراں دا سایہ ہو گیا ابراہیم تے۔ پھر واری آئی بارش دی، سبحان اللہ، بارش نے آ کے نا اگ بجھانی شروع کر دی تھی۔ نمرود دا ایک وزیر سی حامان، کہنے لگا کہ اے جڑی ابراہیم نو بزرگی تے مرتبہ تے مقام ملیا ہے نا، یہ ایویں نہیں ملیا۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیوں ملے؟ کہنے لگا یہ انہوں نے ملیا ہے اگ پرستی دی وجہ تو، آتش پرستی دی وجہ تو، یعنی کہ حامان یہ کہنا چاہ رہا سی کہ ابراہیم معاذ اللہ اگ دی پوجا کر دین، اگ دی عبادت کر دین، اس وجہ تو اگ نے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جدوں ابراہیم تے یہ گل آئی نا تے رب دا جلال جوش چ آ گیا، سبحان اللہ کہہ دو۔ وہ جڑی اگ جل رہی سی، دہک رہی سی ابراہیم لئی، جن نے ابراہیم نو کچھ نہیں کیا، اوتھوں ایک چنگاری اٹھی ہے تے حامان دی اکھ تے جا کے لگی ہے تے اکھ ضائع ہو گئی ہے۔ میں تو سوالات کیا ربا اگ ایک ہی ہے، اسی اگ چو چنگاری نکلی ہے، جیری اگ ابراہیم دا ایک وال نہیں جلا سکی، اس اگ نے، اس چنگاری نے ذرا جی چنگاری، معمولی جی چنگاری جا کے حامان دی اکھ ضائع کر دیتی، او دی روشنی چلی گئی، او ہمیشہ لئی نبینہ ہو گیا۔ اللہ فرماندے نے میں اگ نو حکم دیتا ہے میرے یار نو کچھ نہیں کہنا، سبحان اللہ اسی بنتی ہے، میں اگ نو کی کیا ہے میرے یار نو نہیں کچھ کہنا۔ اللہ فرماندے جیڑا میرے نال یاری لا لے نا میں پھر اگ روک دینا۔ اللہ فرماندے اگ ہوئی ہے، ہن سبحان اللہ کو تو میں قرآن چا غوطہ لگا دینا، اللہ اللہ، اگ بھی ہوئی، اگ بدلی تے نہیں نا، بولو بھائی، اوہی اگ ہے، اوہی چنگاری، اوہی سارا کچھ، لیکن وجہ کی ہے او نبی ہے، رب دا یار ہے، رب دا سجن ہے، رب دا بیلی ہے، تے ادھر نبی دے دشمن نے۔ اللہ اللہ، اگ بھی یہی، چنگاریاں بھی ہو گئی، تپش بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، ابراہیم دا ایک وال بھی نہیں جلیا، دشمن ابراہیم دی اکھ بولو جل گئی، ضائع ہو گئی، ہمیشہ لئی ننھا ہو گیا، نبینہ ہو گیا۔ تو جو اجازت ہو تو میں قرآن چ غوطہ لگاتے ہوں۔
روایات دے اندر آندا ہے جس ویلے امان دی اکھ دے اندر چنگاری گئی نا، نبی نہ ہو گیا، میں کیا یا اللہ اج ذرا تیریاں حکمتاں مینوں سمجھ نہیں آ رہیاں۔ ایک وہ آگے جن نے ابراہیم نو کچھ نہیں کیا، اوہی اگ نے آ کے حمان دی اکھ ضائع کر دتی۔ آواز آندی ہے تو میرا قرآن غور نال پڑھیا نہیں، تو میرے قرآن دے اندر غوطہ نہیں لایا، تو جس طرح لوکاں دیاں گلاں دے اندر غوطے لانا ہے نا، تے لوکاں دیاں گلاں چوں تحقیق کر کے تے ہوندے تے تفتیش کر کے تے انہاں گلاں دیاں تہ تک تو پہنچن دیاں کوششاں کردا، جے اج تو میرے قرآن تے اس آیت نو تلاوت کر کے جے دے تے عمل کر کے اینو سمجھ کے دے تے تحقیق کر کے جے سمجھن دی کوشش کردا نا تینو سمجھ آ جاندی۔ یا اللہ ذرا مینوں دسنا، میں اپنے نمازیاں نو دسنا چاہندا۔ آواز آندی ہے میں قرآن دے اندر سورۃ الانبیاء دے اندر بڑے واضح لفظاں دے نال کہہ دیتا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ نی اگے تو اگ تے میں رب، تیرا کام میں ود دے جانا، تے میں رب میرا کام میں جیرا ود دا جائے انہوں نت پانا، انہوں کنٹرول کرنا، انہوں اپنی اوقات چلے کے آنا۔ ایویں کسے مان دے اندر نہ رہی کہ جیری چیز تیرے اندر آندی ہے تو چلا کے راکھ کر دیں دیئے۔ ہاں یا اللہ مینوں اپنے وجود تے برامان ہے، میں پریمان تے فخر کر دیاں، میرے والے ڈر دیاں یا کوئی ہاتھ انج بھی نہیں جے کردا، جے کرن دے کوشش کرے نا میں ایک سیکنڈ تو پہلے چلا کے راکھ کر دیں دیاں۔ آواز آندی ہے نہیں اگے ذرا غور تے کرنا، تینوں اے طاقتاں دین والا کون؟ اللہ۔ یا اللہ تو اے نا طاقتاں دین والا، تو اے ہمتاں دین والا۔ پھر اللہ کہندے میں حکم دیندا، یا نار کونی بارداؤں و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ اللہ، میں حکم دینا، ٹھہر جا ذرا، سبحان اللہ کہہ دے، ٹھنڈی ہو جا۔ رب یہ نہیں کیا بجھ جا، بجھایا نہیں، اگ جل رہی ہے، میرے وال دیکھنا، اگ جل رہی ہے، کافراں نو اگ جلدی نظر آ رہی ہے، لیکن رب نے اندیاں تپشتے جڑی تمازت سی نا وہ ختم کر دیتی، سلب کر دیتی۔ قرآن کہندا ہے یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ حضور تلاوت کر رہے سن، آیت آئینا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ رب نو کہنے لگے عرشاں والیا جدوں تینوں ضرورت پئی تو اگ نال گل کر کے اپنے یار نو بچا لیا، اگ نال گل کر کے اپنے یاراں دی حفاظت کر لئی۔ اج ذرا اپنے محبوب نو بھی اجازت دینا، میں بھی اگ نال گل کرنا چاہنا۔ محبوبہ تینوں اجازتاں نے تو اگ نال گل کر سکدا، محبوب نو گل کرن دی اجازت مل گئی، اگ نو مصطفیٰ دی گل سمجھن دی اجازت مل گئی۔ حضور فرماندے رب نے کیا سی یا نارو کونی برداؤں و سلاما علی ابراہیم، تے میں محمد اعلان کردہ لا تمسن نارو مسلمان رانی اور آمن رانی۔ نی اگے رب دے یاراں وال بھی نہیں جانا تے محمد دے یاراں وال بھی نہیں آنا۔ اللہ اللہ، کی کیا میرے محبوب نے؟ نبی دے رب دے یاراں وال بھی نہیں جانا تے میرے یاراں وال بھی نہیں آنا۔ رب دا یار ابراہیم خلیل اللہ،
رب دا یار خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفت اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اے رب دے یار نے۔ میں کیا کملی والیا اے تے رب دے یار نے، تسی جو کہہ رہے ہو نا رب دے یاراں ول بھی نہیں جانا تے میرے یاراں ول بھی نہیں آنا، تواڈے یار کہہ رہے ہیں محبوب کہندے رب دے یاراں نو خلیل اللہ کہندے، رب دے یار نو اسماعیل کہندے، رب دے یار نو موسیٰ کہندے، رب دے یار نو عیسیٰ کہندے، میرے یار نو صدیق کہندے، میرے یار نو عمر کہندن، میرے یار نو عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید کہندن۔ رب نو ہونا تے مانے، میں محمد نو اپنے یاراں تے مانے، رب اپنے یاراں دیاں حفاظتاں کردہ ہے، میں مصطفیٰ اپنے یاراں دیاں حفاظتاں کردہ، رب ہونا دے ایک دو نبوت دیاں گواہیاں دے گا، میرا مصطفیٰ کل نو قیامت والے دن صحابہ دی عظمتیاں گواہیاں دیاں۔ اللہ اکبر، آواز آندی ہے ٹھنڈی ہو جا، ٹھہر جا، تے انہیں ہی نہ ہو جائیں کہ ابراہیم ہن اگ وچ آواز دوے کہ مینوں ذرا لوئی دے چھڈو، رضائی دے چھڈو، میں سمجھان لئی کہہ رہا ہوں، رضائی دے چھڈو یا کوئی ہیٹر لا چھڈو، اینی ٹھنڈی نہیں ہونا۔ تو اللہ پھر حکم کر فرمایا وسلامن، سبحان اللہ کہہ دو، وسلامن، سلامتی والی، سلامتی والی، سکون ہوئے، راحت ہوئے۔ نمرود دی بیٹی گئی چھت تے، سبحان اللہ کہہ دو، تے چھت تو جا کے ویکھیا نظارہ کہ ایک کوئی اگ دے دو اثر نے، اگ ایک کے اثر دو نے، ایک دی اکھ جلا کے برباد کر چھٹی ہے۔ چلو اگر میں سمجھان لیں کمل تو غلط نہیں ہوئے گا کہ ساری اگ رل کے ابراہیم دا کچھ نہ بگاڑ سکی، تو اسی اگ جو ایک معمولی جی چنگاری نکلی ہے تے حمان دی اکھ دا بیڑا کر گئی۔ تے نمرود دی بیٹی کہنے لگی ابا جی اپنے باپ نو نمرود نو، تسی ابراہیم دے رب نو من دے کیوں نہیں، وہ بڑ حق ہے، سبحان اللہ اچھی بڑھ دی ہے، ابراہیم دا رب بر حق ہے، سچا ہے، سچا ہے، آلہ ہے، ویکھ دے نہیں پہ اپنے یار نو کیویں بچایا ہے تے ٹاڈے والے دا بیڑا کر چھڈیا۔ علماء لکھ دیں نمرود نے بیٹی نو ڈانٹ کے آپ حمان کول چلا گیا، بیٹی ابراہیم کول آ گئی۔ سبحان اللہ، میں عقیدے دی گل کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے جنتی ہے، نمرود دی بیٹی جنتی ہے، نمرود دی بیٹی بولا میرے نال، نمرود دی بیٹی جنتی ہے۔ نمرود ہوئے جن نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، اللہ کہندے اے دی بیٹی جنتی ہے۔ یا اللہ وجہ کی، اللہ کہندے اس بیٹی نے خلیل اللہ نال محبت کیتی ہے، اون دا کلمہ پڑھیا ہے، اون دے ایمان لے آئیے، انہوں من لیا ہے، او دے نال محبت کیتی ہے۔ معلوم ہویا جیرا ابراہیم خلیل اللہ نال محبت کرے جے او جنتی ہے، تے جیرا رسول اللہ نال محبت کرے او جنتی کیوں نہیں ہوئے گا؟ اسی تے پھر کنفرم جنتی ہیں، آمین تے کہہ دے ہو، یہ سارے سدھے گھر جان والے بیٹھے ہیں، اسی تے الحمدللہ جنتی ہاں انشاءاللہ۔ اور سانو اپنیاں نمازاں تے مان نہیں ہے، سانو مصطفیٰ دی محبت تے مان۔ جدوں محبوب نے آ کے کہنا نا اے فرشتے ہو انہوں چھڑ دیو، یہ ٹاڈا نہیں ہے میرا ہے، مزہ تے پھر آنا ہے نا، مزہ تے پھر آنا ہے، اساں تے بھول جانا ہے لیکن محبوب نہیں بھولنا۔ حضور نے فرمانا ہے کہ اے تو درود و سلام فلاں جگہ بیٹھ کے تو میرے تے پڑھیا سی، تو بھول گیا تے میں سانبھیا ہویا ہے۔ حضور جیب چو کاغذ تک چھوٹا جہا ذرہ نما ایک چیز کڈن گے تے پلرے چ پا چھڈن گے، تے نیکیاں والا پلرا پہاڑی ہو جائے گا تے گناہاں والا ہلکا ہو جائے گا، تے زنجیراں بیڑیاں کھول دتیاں جان گیاں، فرشتے ہٹ جان گے، جہنمی پیچھے ہو جان گے، جنتی کول آ جان گے۔ تے پھر بندہ بڑا حیران ہو کے کہے گا کہ جی اے جیڑی تسی پرچی سٹی سی اے کی سی؟ میں اپنے انداز وچ کہہ رہا، تے حضور مسکرا کے کہن گے اے او درود سی جیڑا تو محفل چ بیٹھ کے میرے تے پڑھیا سی۔
تے اج تیرے کم آ گیا تے اسی تے انشاءاللہ جنت ہی ہوں۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم 40 دن اگ وچ رہے نے، کنے دن؟ سارے بولو 40 دن اگ وچ رہے تے 40 دنوں بعد حکم ہویا ابراہیم ہن ہجرت کر جا تے شام ٹر جا، اس شام ٹر جا جتھے تیرے تے شام نہیں آنی، تیرے عقیدے تے شام نہیں آئے گی، تیرے مسلک تے شام نہیں آئے گی، تیری تبلیغ تے شام نہیں آئے گی۔ جے انج آکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا، رب کیا ہوئے گا ابراہیم اتھوں چل شام والیاں وال چل، جتھے شام ہے نا اتھے صبح کرتے، سبحان اللہ اچھی بن دی، اتھے ایمان دی صبح ہو جائے گی۔ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے سفر شروع کیتا، بہت سارے واقعات نے، میں بس چھٹ کے پہلے تانوں شارٹ کٹ اندازے چ لے کے جا رہا ہوں۔ شام وال سفر کیتا تو شہر خزائن پہنچے، علماء لکھتے ہیں کہ اتھے دے لوگ تیار شیار ہو کے زیب تن ہو کے اچھے لباس پا کے بادشاہ دے دربار وال جاندے ہیں۔ حضرت ابراہیم پوچھے اوئے کدھر جا رہے ہو؟ سارے تیار ہو کے اچھیاں اچھیاں کلے پا کے جبے پا کے تے وڈیاں وڈیاں تسبیحاں تے بڑیاں بڑیاں خوشبوواں لائیاں ہوئیاں نے، کدھر جا رہے ہو؟ ایک بندہ کہنے لگا بابا جی اسی بادشاہ دی بیٹی وال جا رہے ہیں، روزانہ جاندے ہیں، بیٹھ جاندے ہیں، بیٹی آندی ہے زیورات نال لدی ہوئی ہے، سر تے تاج ہے سونے دا، تے وہ ساریاں دا چہرہ دیکھ دیے تے لیکن انہوں ہلے پسند نہیں آ رہا، لڑکا پسند نہیں آ رہا، لڑکا سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، لڑکا پسند نہیں آ رہا۔ اور میں بھی دستا ہوں حضرت ابراہیم دی ہلے شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکا پسند نہیں آ رہا تے روز آندی ہے روز چلی جاندی ہے، کسی نے پسند نہیں کردی، اسی روز نویں نویں جوڑے دے نویاں نویاں جتیاں تے خوشبوواں لا کے چلے جاندے ہیں، شام ہی موڑ آنے ہیں، کوئی سانو آسرا نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم کہندے جے میں تواڈے نال چلاں، سبحان اللہ اچھی بنتی ہے، تے حضرت ابراہیم انہاں ہی کپڑے دے اندر سادہ چل پے، سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے، حضرت ابراہیم کونے دے اندر جا کے بیٹھ گئے، چادر لئی ہوئی تے بیٹھ گئے۔ ہن بیٹی آئی ہے، سر تے تاج ہے، سونے دا تھال ہاتھ وچ ہے، سونے دا تاج سر تے ہے، زیورات نال آراستہ ہے تے ایک ایک دا چہرہ دیکھ دی آ رہی ہے۔ آندی رہی جس ویلے نگاہ ابراہیم تے پئی نا تے رب نے ابراہیم دی پیشانی تے نور مصطفیٰ چمکا چھڈیا، نور محمد حضرت ابراہیم دی پیشانی تے چمکیا، تاں چمکیا سی کہ حضرت ابراہیم دی نسل چوں مصطفیٰ نے آنا سی۔ تے جس ویلے وہ بادشاہ دی بیٹی نے ویکھیا نا کہ پیشانی تے نور چمکدا پیا ہے، زیورات لا کے نا ابراہیم دی گود وچ رکھ چھڈے، تے بادشاہ کہنے لگا بیٹی اے تے غریب ہے، معلوم ہوا کہ رولا اج دا نہیں، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، معلوم ہے رولا اج دا نہیں ہے، بڑی دیر تو لوگ ویکھدے آ رہے ہیں کہ تھی غریباں نوں نہیں دینی، غریب پھر کواڑے مار چھڑیے ہے، او انسان نہیں نے، یہ غریب ہے۔ تو وہ بیٹی نے بڑا پیارا جملہ کیا ہے، کہنے لگے ابا حضور تانوں غریب نظر آندا ہے، مینوں نیک نظر آندا ہے، سبحان اللہ، مینوں نیک لگدا ہے، پیشانی نہیں ویکھدا، تیزاب نال محراب نہیں بنایا، کچھ وہ بھی نے جڑے تیزاب نال ڈبل محراب بنا کے تے ویڈیو بناندے بیٹھے نے تے چینلاں تے بیٹھے نے، نمازاں پڑھن نال ایک محراب بندا ہے، ڈبل نہیں بندا، ڈبل بنایا جائے تے بندا ہے، نہیں جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دیو، کہنے لگے ویکھدے نہیں پیشانی تے نور پیا چمکدا ہے، میں ابراہیم تے قربان ہاں۔ بادشاہ کہنے لگا بیٹی جدھر تو ہاں کر دیتی ہے نا میں نہ نہیں کر سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا، میں بڑے شارٹ کٹ اندازے چ لے کے جا رہا ہوں، لکھا ہویا چند ماہ گزرے، حکم ہویا ابراہیم تو شام جا رہے ہیں سی، تو شام جان لے نکلے ہیں تے شام وال ہجرت کر، تے جس ویلے ہجرت دا حکم ہویا آپ نے فرمایا اپنی زوجہ نو، تے اس بادشاہ دی بیٹی دا نام سی سائرہ خاتون، کی نام سی؟ سائرہ خاتون۔ کہنے لگے بیگم نو کہنے لگے کہ مینوں حکم ہویا ہے میں شام چلاں تے تو اپنے والد بادشاہ کول رک، تے کہنے لگی ہن میں رکنا نہیں، میں جاواں گی تے تہاڈے نال جاواں گی۔ لوکاں پتہ کی کیا کہنے لگے ابراہیم تسی جانا ہے مصر دے رستے، تے مصر دا ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ عورتاں دی خواہش رکھدا ہے، عورتاں نو کھو لیندا ہے،
عورتاں نال برداشت نہیں کرتا. تے حضرت ابراہیم نے جس ویلے اپنی زوجہ نو روکن دی کوشش کی تھی تے او نہ رکیاں. مجبور ہو کے حضرت ابراہیم نے حضرت سائرہ خاتون نو صندوق وچ بند کر کے اونٹنی تے بنیا تے سفر شروع کر دیتا ہے. ہن مصر پہنچ گئے نے. میں بڑے شارٹ کٹ انداز تانوں مصر لے گیا بغیر کسی پیسیاں تو. مصر پہنچے تے درباری آ گئے. کی ہے جی محصول سامان کی ہے جی فلاں فلاں سامان ہے. صندوق وچ کی ہے؟ ابراہیم کہہ لگے صندوق وچ کچھ بھی نہیں. جے محصول لینا ہے نا صندوق دا جتنا منگو گے جے صندوق دے وزن دے برابر منگو گے میں وزن دے برابر دیاں گا. انہوں نے اشتیاق ہویا بھی ایسا صندوق وچ ہے کی؟ کہنے لگا نہیں جی انہوں کھولنا پائے گا. جس ویلے کھولیا تے وچوں نکلی ہے سائرہ خاتون تے حسن و جمال دا پیکر. تے جس ویلے باہر اطلاع گئی بادشاہ نو، بادشاہ نے کہا دربارے چ لے کے آؤ. تے رب بھی تے وڈا ہے نا، رب بھی بڑا غفور الرحیم ہے. تے حضرت ابراہیم نے کہنے لگے اے عورت کون ہے؟ تے حضرت ابراہیم کہنے لگے اے میری ہمشیرہ ہے. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. ان لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم جھوٹ بولیا ہے. اے جھوٹ نہیں ہے. ہمشیرہ کہنے دا مطلب سی کہ اے میری اسلامی ہمشیرہ ہے. کی کیا ہے؟ اے میری بہن ہے، اسلامی بہن ہے. کہندا اچھا اسلامی بہن ہے، اے تو میرے حوالے کر دے. حضرت ابراہیم کہنے لگے اپنی ذات وچ آزاد ہے. وہ کہنے لگا بھی تیرا کی خیال ہے؟ تو سائرہ خاتون نے بڑا پیارا جملہ کیا کہنے لگی قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ مانگਦੀ. اے جملہ جس ویلے حضرت سائرہ آکھیا نا تو بادشاہ کہنے لگا انہاں نو زیبتن تے آراستہ کرن واسطے حمام دے اندر لے جا کے انہوں غسل کراؤ تے زیورات دے نال آراستہ کر کے لے کے آؤ. علماء لکھتے ہیں جس ویلے آراستہ ہو کے بادشاہ دے دربار وچ پہنچیاں حضرت ابراہیم باہر سن، حضرت سائرہ دربار دے اندر سن. اللہ نے کہا جبریل ذرا جلدی کر سائرہ دے تے ابراہیم دے درمیان جتنے پردے نے سارے ہی ہٹا دے. ابراہیم اج باہر کھڑا ہو کے سائرہ ویکھے گا. انہوں نے ابراہیم ویکھ لین کے دربار وچ کی ہو رہا. جس ویلے بادشاہ نے غلط ارادے نال سائرہ وال ہاتھ اٹھایا نا رب نے ہاتھ چھل کر کے رکھ چھڈیا، پتھر بنا دیتا ہاتھ. تے طرف کے کہنے لگا سائرہ میں معافی مانگدا مینوں معاف کر دے. انہوں نے معاف کر دیتا. پھر غلط ارادے نال دست درازی کیتی، رب نے دوسرا ہاتھ چھل کر کے رکھ دیتا. جس ویلے روحاں تے بندہ نیک ہوئے نا تے رب دی امداد آندی ہے. حضرت یوسف جو کھڑے سن نا سارے 7 دروازے بند سن تے زلیخا کہنے لگی یہ چابیاں میرے کول نے تے تو جا نہیں سکتا. تے حضرت یوسف نے آسمان وال ویکھ کے گیا سی عرشاں والیا اج میری عزت دا سوال ہے ورنہ قیامت دی صبح تک تیری عطا کردہ نبوت تے تہمت لگ جائے گی تے داغ لگ جائے گا. آواز آئی یوسف پریشان نہیں ہونا اس دروازے وال بھج. یوسف کہنے لگے یا اللہ تے تالے لگے ہوئے نے. آواز آئی بھجنا تیرا کام ہے تالے بننا میرا کام. جس ویلے بھجنا شروع کیتا تسی علماء تو سنتے رہندے ہو تالے ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے؟ جبریل تالے پنتے چلے گئے. جس ویلے انہیں دست درازی کی تھی ہاتھ چھل ہو گیا، پھر کی تھی پھر ہاتھ چھل ہو گیا، پھر معافی مانگی. پھر جس ویلے اگے ودن دی کوشش کی تھی رب نے علماء لکھتے ہیں کہ پیٹ تک زمین دے اندر رب نے دفن کر دیتا. تے رو کے کہنے لگا تو کی شے ہے؟ سبحان اللہ اسی مانتی ہے. تو کون ہے؟ کیدے نال تیرے رابطے؟ میں اپنا جملہ کہنے لگا تے حضرت سائرہ نے کہا میرے تے کسے نال نہیں رابطے، او جڑا باہر کھڑا ہے نا او دے رب نال رابطے. سبحان اللہ اسی بنتی ہے. اے جڑا باہر کھڑا ہے نا ابراہیم او دے رب نال بڑے قریبی رابطے نے. تے کہنے لگے انہوں کہنا مینوں معاف کرے. تے جبریل آگے کہنے لگے ابراہیم اے تیرے کو معافی منگے گا تو ادو تک انہوں معاف نہیں کرنا جدوں تک اپنی ساری سلطنت تینوں نہیں دے دینا. کچھ دیر پہلے جیرا ابراہیم غریب سی رب نے منٹا چ امیر کر چھڈیا. جدوں رب دین تے آوے علماء لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے حضرت ہاجرہ سبحان اللہ بندی ہے باندھی اپنی خادمہ تے کہنے لگا ہے میری او خادمہ ہے جے اے دے وال میں جدوں بھی غلط ارادے نال ہاتھ اٹھایا رب نے میرا ہاتھ چھل کر دیتا. تے مینوں اے یقین ہے کہ کوئی عام ہستی نہیں.
تے ہاجرہ ہوئے جدے جو رب نے حضرت اسماعیل دیتے سن تے کیویں نہ پاکاں وال رب جان دیندا ابراہیم نو بادشاہ نے ہاجرہ حضرت سائرہ نو بطور ہدیہ دے دتیاں چونکہ حضرت سائرہ تے اولاد نہ ہو سکی تے حضرت سائرہ نے اپنی باندھی حضرت ابراہیم نو دے دیتی کہ تسی اے دے نال نکاح کر سکتے ہوں ایک الگ واقعہ ہے میں انہوں چھڑ کے جا رہا ہوں پردے ہٹائے رب نے ابراہیم باہر کھڑے دیکھ رہے سن اندر جو ہو رہا ہے حضور معراج تو واپس آئے تے کافراں نے کہا اچھا جے تسی رات مسجد اقصی وچ سی نا تے اج ذرا سانو مسجد اقصی دے دروازے تے کھڑکیاں ذرا گن کے وکھاؤ کتنی ہن سوچن والی گل ہے اگر کوئی سوال کرے تے کیویں گننیاں نے اسی تے فٹافٹ نٹ تے کڈاں گے نا انج گھما تے اونج گھما ادھروں گن تے ادھروں گن اللہ نے فرمایا محبوبہ رولا مکا جا جبریل مسجد اقصی نو لیا کے مصطفیٰ دے سامنے کرتے اج دیکھدا جائے گا تے گنتیاں کردا جائے گا تے دسدا جائے گا تاکہ انہاں کافراں نو پتہ چل جائے جتھے تہاڈی سوچ ختم ہوندی اوتے رب دی سوچ شروع اوتے پردے ہٹائے تے مسجد اقصی سامنے کر دیتے اللہ اللہ علماء لکھ دیں کہ بادشاہ نے ساری سلطنت بھی دے دیتی خادمہ بھی بولو خادمہ بھی مل گئی تو سفر شروع ہو گیا تو حضرت ابراہیم فلسطین پہنچ گئے کتنے پہنچ گئے فلسطین پہنچ گئے جس ویلے انہوں نے تبلیغ کی تھی تو چند لوگ حضرت ابراہیم دے نال شامل ہو گئے جس ویلے چند لوگ شامل ہوئے نا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ ہوں سانو کوئی نشانی چاہیے جدی اسی عبادت کریے کوئی قبلہ چاہیے جنہوں اسی اپنا قبلہ کہیے ہلے علماء لکھ دیں کہ گل ہو رہی سی کہ جبریل جنت چو پتھر لے کے آ گئے سبحان اللہ اچھی بنتی ہے کی لے کے آ گئے پتھر آ گیا جس جگہ اس ٹائم مسجد اقصی موجود ہے جبریل نے اتنے پتھر لے کے رکھ دیتا 40,000 نبی حضرت ابراہیم دی نسل چو آئے نے سبحان اللہ کتنے 40,000 نبی حضرت ابراہیم دی نسل چو آئے نے پہلے نبی حضرت اسماعیل سن آخری نبی آمنہ دا در یتیم محمد رسول اللہ 40,000 تے انہاں 40,000 نبیاں دا قبلہ اول بیت المقدس رہا او دے وال منہ کر کے عبادت کرتے سن سبحان اللہ کو ایک واقعہ ذہن چ آ گیا حضور نماز پڑھ رہے سن نماز پڑھ دیا محبوب نے آسمان وال ویکھیا بار بار تے رب کہن لگا محبوبہ مینوں پتہ ہے تو بار بار آسمان وال کیوں ویکھدا تو قبلہ بدلنا چاہندا ہے نا ہاں یا اللہ میں انہوں قبلہ بدلنا چاہنا کدھر کرنا چاہنا یا اللہ میرا دل کردہ ہے میں کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھا آواز آندی ہے سونے آپاں کیڑا کسے نو پوچھنا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء سونے تیریاں نظراں اٹھن تے میں قبلہ بدل دینا 40,000 نبیاں دا قبلہ بیت المقدس آجو بیت المقدس اپنی بقا دی جنگ لڑدا نظر آ رہا جے آجو بیت المقدس مصطفیٰ دے وجود نو ترس دا نظر آ رہا جے آجو بیت المقدس مسلمانہ دی غیرت نو ترس دا نظر آ رہا جے آجو بیت المقدس مسلمانہ دی حمایت نو ترس دا نظر آ رہا جے آجو بیت المقدس جدے دامن دے اندر سارے انبیاء نے کھڑے ہو کے نمازاں پڑھیاں آجو اس دامن دے اندر جس دامن دے اندر میرے تے تیرے محبوب نو امام الانبیاء دا لقب رب نے عطا کر دیتا آئینا میرے محبوب تے آگے پچھلی صف وچ کھڑے ہو گئے جبریل آگے کہنے لگے یا رسول اللہ آج معراج والی رات تہاڈی جگہ اس صف دے اندر نہیں تہاڈی جگہ مصلی تے موجود ہے
اج تسی مقتدی بن کے نہیں آئے، اج تسی امام بن کے آئے ہو، کیونکہ اج تہاڈیاں صفاں دے اندر صحابہ موجود کوئی نہیں، اج تہاڈیاں صفاں دے اندر آدم تو لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء رب بنائے نے، رب نے اج مقتدی بنا کے تانوں انہاں دا امام بنا کے اعلان کر دیتا کہ سارے نبی ان تک کوئی خلیل اللہ بن کے چمکیا، کوئی ذبیح اللہ بن کے چمکیا، کوئی روح اللہ بن کے چمکیا، کوئی یوسف صدیق اللہ بن کے چمکیا، کوئی داؤد خلیفۃ اللہ بن کے چمکیا، سونیا جو ددوں بھی چمکے گا امام الانبیاء بن کے چمکے گا۔ اللہ اللہ۔ آج جو بیت المقدس ترسدا پہ آئے انہیں کہ شیر آگے آئے تھے، یعنی سبحان اللہ اچھی من دیئے، سبحان اللہ کو روڑ اچھی کہہ دے تو میں شیر لے آواں، اس جم بیت المقدس تے مسجد اقصی روندی ہے تے کی کہندی ہے، شاعر اپنے انداز از منظر کشی کرتا ہے، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا۔ مسجد اقصی کی کہندی ہے، ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ۔ کملی والے آج ویکھنا ساڑھے تے ظلم ہوندے پین، دیکھنا ساڑھیاں گوتا اچر گئیاں، دیکھنا ساڑھے سامنے ساڑھیاں اولاداں ذبح کر دیتیاں گئیاں، دیکھ ساڑھے سامنے ساڑھے کاروبار تے معیشت اجار دیتے گئے، تے مسجد اقصی کی کہندی ہے کملی والے ایک بار اور بھی یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ جی میں جاکھاں دے غلط نہیں ہوئے گا اکارے آلیا، اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے کہ رات باقی تھی سورج نکل آیا تیرا۔ دکانہ لائی بیٹھے سن، کچھ پیتی کچھ پلائی بیٹھے سن، اگ جلائی بیٹھے سن، لوکانو آرے لائی بیٹھے سن، اس ظلم دا بازار گرم کیتی بیٹھے سن، کچھ کفر نے شعلے برکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیلائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آ۔ سونے انہوں نے پتہ نہیں سی کہ تو آنا ہے، تے آ گیا ابراہیم فلسطین دے اندر، سبحان اللہ کہہ دے، اللہ اللہ، فلسطین آباد ہو گیا اور انشاءاللہ یہ آباد رہے گا، انشاءاللہ کہہ لو، اسی انشاءاللہ اچھی نہیں کہاں گے تم ہی آباد رہے گا، جو اچھی کہہ لیں گے اسی بھی آباد ہو جائیں گے، انشاءاللہ کہہ لو، کوئی لکھ مٹان دی کوشش کرے یہ رہے گی انشاءاللہ، کوئی مسلمان حمایت کرے نہ کرے پھر بھی انشاءاللہ رہے گی، کیونکہ یہ دن نسبت نچیاں نال ہے۔ 40,000 پیغمبر حضرت ابراہیم دی نسل چو آئے نے تے 40,000 نبیاں دا کعبہ بیت المقدس ہے، اللہ تے جس ویلے ادھر اسلام دا تے توحید دا بول بالا ہونا شروع ہویا نا تے رب نے کہا ابراہیم ایک باری پھر جا تے جا کے ذرا نمرود نو میرے نا توحید دی دعوت دے۔ انہوں رب غفور الرحیم کٹا ہے، پتہ بھی وہ خدائی دا دعویٰ کیتی بیٹھا ہے، لیکن رب چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے واپس آ جائے،
ہو سکتا ہے من جائے. جا ابراہیم اعلان کر کے آ. دعوت ہے. حضرت ابراہیم پھر آ گئے. ہاں بھائی نمرود، میں خدا دی توحید دی دعوت دینا آیا. نمرود کہنے لگا نہ میں تینوں جاندا نہ میں تیرے رب نو جاندا. معاذ اللہ، تو کون ہوندا ہے؟ رب کون ہوندا ہے؟ میں آپ رب ہاں، میں آپ فلانا ہے. تو شیطان کہنے لگا نمرود تینوں ایک مشورہ دیواں کہ تو آسمان تے جا کے حملہ کر تے معاذ اللہ ابراہیم دے رب کولوں آسمان دی حکومت لے لا. علماء لکھتے ہیں کہ نمرود کہنے لگا جاواں گا کیویں؟ کہنے لگا کہ 4 گدے بن لا تے انہاں دے اوپر گوشت دا ٹکڑا بن دے تے انہاں نوں رکھ 2 دن بھکھیاں. تے جدوں سوچنے والی گل ہے نا، شیطان دا دماغ ہے نا. علماء نے لکھے کہ جس ویلے 4 علیحدہ علیحدہ بن دیتے گئے تے گوشت دا ٹکڑا اوپر بن دتا گیا تے 2 دن دے بھکھے سن نا جڑے کدے، تے انہاں نے کھان دی غرض دے نال اوپر نوں اٹھنا شروع کیتا. تے اتنا اٹھ گئے کہ نمرود موجود ہے اوپر، نال ایک صاحب ہے ہیلپر جنوں کہندے تے جا رہا ہے. جس میں تھوڑا جا اوپر گئے نا تے غرور سی نا نمرود نو، تے تیر کڈیا فٹافٹ. تیر کٹ گیا آسمان وال مارے. جڑا نال صاحب بیٹھا سی نا وہ کہنے لگا بادشاہ جس رب نو تو تیر ماریا ہے نا وہ تیراں نال مرن والا نہیں ہے. سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. وہ سچا ہے. اے گل جدوں نے کہی نا کہ وہ سچا ہے، سچا. نمرود نے اتوں اپنے ہیلپر نو علماء لکھتے ہیں کہ تکا دیتا ہے نیچے سٹیا تے اون دے نیچے جبریل نے پر بچھا دیتے. علماء لکھتے ہیں کہ او جیڑا بندہ نمرود نے نیچے سٹیا سی نا، رب نے ہوا چوں ہی انہوں پکڑ کے تے بغیر حساب و کتاب جنت دا وارث بنا دتا. علماء لکھتے ہیں جس نے تیر سٹیا آواز جبریل اے تیر آ رہے نمرود دا پکڑ تے ذرا مچھلی دے خون نال لال کر کے نا واپس دے ول سٹ دے. تے جس نے سٹیا نا تے کہنے لگا لے بھئی میں معاذ اللہ مار چھڈیا بھئی، آسمان دی سلطنت بھی میرے کول آ گئی. تے نیچے آ کے کہنے لگا ابراہیم آسمان دی سلطنت لے لئی، معاذ اللہ رب بھی تیرا مار چھڈیا، ہن تیرے رب دا لشکر رہ گیا ہے، اندر نال میں مقابلہ کرنا تے میدان دس. میں نے لگتا ابراہیم کیا ہوئے گا؟ میدان تو دس. میدان تیری پسند دا تے فوج رب دی. علماء لکھتے ہیں میدان دا انتخاب ہویا 60 لاکھ دی فوج. کتنی؟ 60 لاکھ دی فوج میدان وچ موجود ہے. تیر، کمان، تلواراں، ہر طرح دا اسلحہ لے کے میدان وچ موجود ہے. ابراہیم نے کہنے لگا لیا اپنے رب دی فوج. ابراہیم نے جس ویلے آسمان وال ویکھیا، اللہ فرماندے ہیں ابراہیم کی چاہنا ہے؟ کی بھیجاں؟ کی بھیجاں؟ تے حضرت ابراہیم کیا ہوئے گا؟ یا اللہ تیری ساری مخلوقاں جو سب تو کمزور نحیف مچھر ہی ہے نا، انہوں بھیج دے. تے کنے کو بھیجاں؟ کنے کو بھیجاں؟ یا اللہ یہ 60 لاکھ نے. آواز ہے جبریل کو کاف تے چلا جا تے کو کاف تے پہاڑاں چ جا کے مچھراں دا نا ایک سوراخ کھول دے. تے ایک سوراخ کھولے تے علماء لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ مچھر. کتنے؟ اللہ نے فرمایا انج تو نہیں نہ ہو سکتا کہ وہ 60 لاکھ نے تے میں 70 بھیج چھڈاں، ہیں برابر کر دیاں گے. اللہ 60 لاکھ مچھر کھول چھڈے. اے انتظار ہے اس نے. ابراہیم فوج نہیں آ رہی، معاذ اللہ ڈرتے نہیں گئے، گھبراتے نہیں گئے. ابراہیم کہنے لگے تھوڑا صبر کر، رب دے ہاں دیر اندھیر نہیں. میں تھانوں بھی کہاں گا کوئی کام رک جائے نا تو صبر کیتا کرو، حوصلہ رکھیا کرو. اللہ فرماندے میں بعض دفعہ آزمانا اپنے بندے، پھر وہ مینوں دکھے چاہ کے نا پریشانی چاہ کے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبیاں لمبیاں دعاں. علماء لکھتے ہیں کہ انتظار ہو رہا ہے کہ رب دی فوج آ رہی ہے، ابراہیم دے رب دی فوج آ رہی ہے، کہ چاروں پاسے مچھراں دا لشکر آنا شروع ہو گیا.
نمرود کہنے لگا آ گئی؟ ہاں جی آ گئی ہے، میرے رب دی فوج ہے۔ کہنے لگا تیر سدھے کر لو بھائی، تلواراں سدھیاں کر لو تے جنگ دا نکارا وجا چھڈو، جنگ شروع ہو جائے گی۔ تے رب نے مچھراں نوں حکم دیتا ہے کہ اج تہاڈی خوراک بسترے چ ستے ہوئے بندے نہیں، اے جنہاں دے کنا چ جا کے تسی آوازاں مار دیو یا اللہ اج کدے جانا ہے؟ اللہ نے فرمایا اج تسی انہاں ول نہیں جانا، اے نمرود دا سارا لشکر تہاڈی خوراک ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ 60 لاکھ دی تعداد مچھراں دی انہاں نے سر تو لے کے تے پیراں دے نوخنا تک ختم کر چھڈے بندے، ڈنگ مارنا شروع کیتا۔ ایک ایک مچھر ایک ایک بندے دے سر تے بیٹھا ہے تے نیست و نابود کر چھڈیا، نہ خون چھڈیا، نہ آنتڑا چھڈیا، نہ ماس چھڈیا، نہ ہڈیاں چھڈیاں، نیست و نابود کر کے ملیا میٹ کر دیتا۔ تے بادشاہ کلا رہ گیا، بادشاہ کلا رہ گیا۔ اے بھج کے گیا تے گھر جا کے اپنی بیوی نے کہنے لگا اج مارے گئے، بولو سبحان اللہ کہہ دیو، کہ کہندا پتہ نہیں وہ کی شے ہے، چھوٹے چھوٹے نے وڈے بھی نہیں، اسی تے انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہلے گلاں ہی کر رہا سی کہ ایک لنگڑا تے انا، لت بھی ایک تے اکھ بھی ایک، سبحان اللہ اسی بن گئی، لنگڑا تے کانا آ کے نا زانے دے بہ گیا، اے جنوں پاں گوڈا کہنے ہیں۔ تے بیوی نو کہنے لگا، کہندا اے جڑے نا انہاں ختم کیتا ہے میری فوج نو، تے پھرن لگا ہے انہوں۔ اللہ نے کہا اے پھرن والیاں چوں نہیں ہے، اینے تیرے قابو نہیں آنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اٹھیا تے ناساں دے رستے چ نا دماغ وچ پہنچ گیا۔ اللہ فرماندے نے جدوں کہ میرے نبی دے خلاف ہو جائے نا، میں پھر اس ٹینک توپاں تے میں کوئی تلواراں وڈیاں تے کوئی پرے اصل نہیں۔ اللہ فرماندے نے جیڑا کعبے والا آئے گا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹا پرندہ، چھوٹا پرندہ۔ اللہ فرماندے میں چھوٹیاں نوں اونچیاں کر چھڈدا۔ چڑیا گھر ہے نا لاہور، ویکھیا نا سارے نے، ہر طرح دے جانور، نہ اج تک انہوں کسی نے زیبرا کر کے ہے، نہ انہوں ہاتھی کر کے ہے، نہ انہوں پتہ نہیں جڑے بڑے بڑے جانور نے، نہ اس کے نام تو پکارے جاندے ہیں۔ جدوں بھی کسی نے نام لینا تو چڑیا کر کے ہے۔ اللہ نے فرمایا چڑیا ہے تو چھوٹی پر نہ میں نام اونچیاں کر چھڈے، ہے تو چھوٹی پر میں نام اونچا کر چھڈے۔ اللہ فرماندے نے ہے تو چھوٹے چھوٹے، لیکن جدوں کہ میرے محبوب تے میرے نبی دے خلاف اٹھے گا نا تو میں نیست و نابود کر دیاں گا۔ تے درد دے نال شدت دے نال تڑپ رہا ہے، آواز آئی ابراہیم ایک باری جا کے ذرا نمرود نو میرا پیغام پھر دے دے۔ ابراہیم پھر گئے، ہاں بھائی نمرود جنگ تے ہار گئے ہو، ہن منو گے رب نو؟ کہنے لگا کیویں مننا؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے جے درو دیوار میرے رب دی پاکیزگی بیان کر جے تے من لے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارد گرد دیکھنا شروع کیتا تے در و دیوار بول پہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اللہ اللہ۔ پھر کہنے لگے اور کہڑی گواہی مانگدا؟ کہنے لگا فرش بول کے کہے تے اتنا بدبخت سی نمرود، جیڑی جیڑی چیز رب دی گواہی دیندی رہی انہوں جلاندا رہا، سب کو جلا دیتا، پوشاک رہ گئی جڑی پائی ہوئی سی۔ ابراہیم کہنے لگے جے اے بول پوے، آواز آندی ہے جے بول پوے، کہنے لگا انہیں نہیں بولنا کیونکہ آج تک تے بولی کوئی نہیں۔ ابراہیم کہنے لگے کملے آؤ تو بلوانا چاہتا ہوئے گا تے نہیں بولی جے اشارہ میں کیتا، انہیں چپ نہیں رہنا، انہیں بول پہنا ہے۔ میرے ابراہیم نے جس ویلے نمرود دے پوشاک ولوے کے اشارہ کیتا نا تے پوشاک بول کے کہندی ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین و ابراہیم رسول رب العالمین۔ پوشاک لا کے جلا دیتے، آواز آئی جبریل جلدی جا ذرا میرے نبی نو کہہ دے جنہ مرضی ٹیل لا لینے نہیں مننا،
انہیں نہیں مننا اس بدبخت نے ساری زندگی کفر دے اندر گزار دیتے، انہوں موت بھی کفر دے اندر آئے گی، پر ایک گل یاد رکھی، اے جیرا تیرا وجود ہے، اے جیری تیری سلطنت ہے، اے جیرا تیرا چاہو جلال ہے، اے صدا کوئی نہیں دے رہنا۔ نمرود اسی جگہ تے مٹی ہو گیا، تے جیرا مچھر دماغ دے اندر سی وہ مغز کھا کھا کے موٹا ہو گیا، اینج ہو گیا جی ماشاءاللہ ہن ساڈے وزیر خزانہ کھا کھا کے موٹے ہوئے پے نے، موٹا ہو گیا تے نکل گیا، وہ مٹی ہو گیا۔ آواز آندی ہے ابراہیم اینو مان سی دولت ہے، اینو مان سی اپنی سلطنت ہے، اینو مان سی اپنی طاقت تے، اینو مان سی اپنے وجود تے، پر میں قسم کھاندا اپنی ربوبیت تے، مینوں قسم ہے اپنی ربوبیت دی، جیڑا میری خدائی نو چیلنج کرے گا پویں جنہ مرضی بادشاہ کیوں نہ ہوئے، میں نیست و نابود کر کے رکھ دیاں گا۔ ہن آنا ذرا ملتان دے شاکر شجاع آبادی یاد آ گئے، او تیرے تے میرے ضمیر نو جھنجھوڑ دین، تیرے تے میرے نو گریبان نو پکڑ کے سانو جھنجھوڑ دین کہ کیرے خواب غفلت دے اندر تو چلا گیا تے تینو رب بھی بھول گیا تے رب دا رسول بھی یاد کوئی نہیں رہا۔ تے حضرت شاکر شجاع آبادی کی کہندے نہ دل تیرا نہ جان تیری، نہ دل تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا۔ نہ دل تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دائے، او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دائے، میرا جسم تے میری مرضی ہے۔ اے جڑے لوگ رولا پائی پھر دے میرا جسم تے میری مرضی، شاکر شجاع آبادی کی کہندے میرا جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم و گمان انسان دائے، میرا جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم و گمان انسان دائے، تیری روح شاکر مالک دی، اے ڈھانچہ قبرستان دا۔ انہیں نہیں رہنا، اے نہیں رہنا، یاد رکھنا، لیکن ایک گل میں ضرور کہوں گا، اللہ فرماندے ہیں ساریاں غلطیاں کوتاہیاں معاف، لیکن دامن توحید تے شرک دا دھبا معاف نہیں کرنا۔ میں پھر کہوں گا اپنے ایمان والے دامن نو توحید دے پانی نال دھو لو تے رب دے نال سچی توبہ کرو تے شرک تے دامن تو پاک کر لو، انشاءاللہ کل نو قیامت دا دن ہوئے گا، جس ویلے حوض کوثر تے پہنچاں گے، انشاءاللہ کہہ لو حوض کوثر تے پہنچاں گے، محبوب دا ایک ہاتھ پیالے ہوئے گا تے دوسرا ہاتھ ساڑھے سر تے ہوئے گا، صدیق بھی تیرا استقبال کردہ نظر آئے گا، علی بھی تیرا استقبال کردہ نظر آئے گا۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔